سامعین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی مرزا فرحت اللہ بیگ کے اس مضمون کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہماری اس آڈیو آرٹیکل کو سنیں، آپ ہمارے چینل ہنٹ دی نالج کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے، تاکہ ہر ایک بھائی اپنے تمام تر امتحانات میں UGC نیٹ، ٹیٹ، سی ٹیٹ اور اس طریقے سے آنے والے ہر اسٹیٹ کی ٹیٹ میں وہ اپنی امتحانات میں کامیاب ہو سکیں۔ آئیے اس مضمون کی شروعات کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری ایک فن ہے جس میں اختصار کے ساتھ اشاروں کے ذریعے کسی شخص کی سیرت کے کچھ ایسے نقوش ابھارے جاتے ہیں جو اس کے کردار کا ایک زندہ اور حقیقی تصور دے سکیں۔ خاکہ نگاری میں زیر بحث شخصیت کو یوں پیش کیا جانا چاہیے کہ اس کے اوصاف و کمال کچھ اس طرح سامنے آئیں کہ پڑھنے والوں پر وہ شخصیت پوری طرح روشن ہو جائے۔ شخصیت کے تاریک پہلوؤں کو بھی سامنے لایا جا سکتا ہے، مگر کسی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنا یا اس کے برعکس کسی کو فرشتہ بنا کے پیش کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح خاکہ نگاری میں اپنی شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں کر کے پیش کرنا بھی خاکہ نگاری کے اصولوں کے منافی ہے۔ جن ادیبوں نے خاکہ نگاری کے فن کو کامیابی کے ساتھ برتا ہے، ان میں فرحت اللہ بیگ کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ خاکہ نگاری کے لیے جس تنقیدی بصیرت، ظرف نگاہی، جس مزہ اور ذوق لطیف کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام خصوصیات فرحت اللہ بیگ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے خاکے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاذ مولوی نذیر احمد کا خاکہ جس کامیابی اور فنکاری کے ساتھ پیش کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کو قریب سے دیکھا تھا اور ان کی شخصیت اور نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کے ڈیل ڈول، حلیہ، حرکات و سکنات اور عادات کا نقشہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ کھینچا ہے کہ مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ کھڑا ہوئے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی خوبیوں کے ساتھ ان کی خامیاں بھی بیان کی۔ وہ لکھتے ہیں، اب تک جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، چاہے کوئی برا مانے۔ جہاں مولوی صاحب کی خوبیوں کو دکھاؤں گا، وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا تاکہ اس مرحوم کی جیتی جاتی تصویر کھینچ جائے۔ اس میں کسی شبیہ کی گنجائش نہیں کہ فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی شخصیت کی مرقع نگاری میں توازن کو کہیں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جہاں خوبیاں بیان کی ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مولوی نذیر احمد کو فرشتہ بنا کر نہ پیش کیا جائے، اور خامیوں کی نشاندہی کرتے وقت یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ ان کی شخصیت مسخ نہ ہونے پائے۔ مرزا صاحب کے مخصوص ذوق مزاح نے اس مضمون کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اس مضمون کے لیے جس اسلوب اور طرز ادا کو استعمال کیا وہ بہت موزوں اور مناسب ہے۔ شستہ اور شائستہ مذاق اور شگفتہ مزاح کی مدد سے مولوی صاحب کی خامیوں کو بھی گوارا بنا دیا۔ مولوی عبدالحق صاحب مرزا فرحت اللہ بیگ کے اندازی تحریر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، ادائی مطلب کے بہت سے ڈھنگ ہوتے ہیں اور جیسا جس کا مزاح ہوتا ہے اسی ڈھب کا اسلوب بیان ہوتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر بھی ان کی طبیعت سے ملتا جلتا ہے۔ بیان سادہ ہے، تصنع نام کو نہیں، ٹھیٹھ دلی کی زبان لکھتے ہیں۔ تحریر میں شوخی بھی ہے اور ظرافت کی چاشنی بھی۔ مرزا صاحب کو فن مصوری میں بھی دخل ہے، اس لیے ان کی نظر چیزوں کے مختلف پہلوؤں پر ڈھکے ہوئے یا چھپے ہوئے وہیں پڑتی ہیں جہاں نکتہ کی کوئی بات ہوتی جس سے عام نظریں سرسری طور سے گزرتی ہیں۔ ان کی اس نظر کی بدولت مضمون میں جان پڑ جاتی ہے اور ان کا قلم خط و خال درست کر کے ایک رنگین پیدا کر دیتا ہے۔ اس مضمون کو اپنی فنی خوبیوں کی وجہ سے خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک نقاد نے اس مضمون کے بارے میں بہت صحیح لکھا ہے، یہ مختصر سا مضمون نذیر احمد کو سمجھانے میں شاید ایک بسیط سوانح حیات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں سنجیدگی اور مزاح کا ایسا متوازن امتزاج ملتا ہے کہ اس کی مثال اردو ادب میں کم نظر آئے گی۔